ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا راج، ملتان اور راجن پور میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ فیصل آباد، ڈی آئی خان اور سرگودا میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ۔ نواب شاہ، لاڑکانہ اور دادو سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور 42، اسلام آباد اور پشاور 37 اور کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور سنت ابراہیمی کی تیاریاں عروج پر، لاہور کی مویشی منڈی میں بھولو نامی بیل کی دھوم، وزن 50 من، نرالی چال اور منفرد مہرون رنگ کا نایاب بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز، شہری سیلفیاں بناتے رہے۔ فورٹ آباز میں ہیرا نامی بیل کے چرچے، دودھ، مربع جات، لسی اور دیسی گھی خوراک۔ ناز نخروں سے پلے بیل کا وزن 13 من، قیمت 12 لاکھ روپے مقرر۔ شیخو پورہ میں بادشاہ اور سلطان کی دھاک۔ جنرل عاصم منیر کے لیے عظیم عسکری اعزاز، سیاسی و عسکری قیادت کا خراج تحسین، قومی و بین الاقوامی سطح پر پذیرائی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے دشمن کے مکرو عزائم ناکام بنانے پر سپہ سالار کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن بنی المرصوص کی کامیابی میں جنرل عاصم منیر کی دلیری، استقامت اور دانشمندی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی، چاروں وزرائے اعلیٰ، گورنر کی بھی جنرل عاصم منیر کو مبارکباد۔ مارکائے حق سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ۔ فیلڈ مارشل عہدے کی تقرری پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس ہے۔ ایک ملک جو سا ہے دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی استعمال مسلط کرنے کی کوشش کرے، تو پاکستان کی قوم تو جو سی ہے، ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ اب آئندہ کبھی جھکیں گے۔ ہمارے لیے ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے۔ پاکستان، چائنا اینڈ اینی ریسپانسبل اسٹیٹ ان دی ورلڈ، their first obligation is towards their people, and the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability. اور اس کے لیے کوشاں ہے چائنا بھی اور پاکستان۔ پہلے جھکے نہ اب جھکیں گے، شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ، ہماری پہلی ترجیح امن، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں جس کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو۔ مودی سرکار کا جھوٹا بیانیہ مسترد، بھارت سے کشیدگی، پاک چین تعلقات اور علاقائی امن پر موقف واضح کیا۔ کہا پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اس کا حل اور اس کی طاقت ہے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین امن و استحکام کے ضامن ہیں۔ وزیر اعظم کا مصری صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر صدر السیسی سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن کے مفاد میں جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مصری صدر کی توجہ سے انطاس معاہدے کی اہمیت کی طرف بھی مبذول کی کرائی اور کہا کہ اس معاہدے کو مؤخر کرنے کی بھارتی دھمکی پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے۔ شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت عبدالفاتح السیسی نے قبول کر لی۔ مودی حکومت ہے، اسے کافی تنقید کا سامنا ہے، تو اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت وہ اکنالج کریں اس چیز کو اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں۔ لیکن بیک چینل پہ مذاکرات یا بات ہو رہی ہے۔ بھارت سے مذاکرات شروع ہو گئے، مثبت نتیجہ جلد سامنے آئے گا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا پروگرام G4 غریدہ میں دعویٰ۔ کہا بھارت نے بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی، انڈیا کا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم تمام فیصلوں پر پارٹی کی رائے لیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز عوام کے سامنے آ جائے گی۔ مودی سرکار کی خود کفیل خارجہ پالیسی کا پردہ چاک، نہ طیاروں کا حساب نہ بیانات کا تسلسل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی مسترد، بھارتی پارلیمان میں ہاہاکار مچ گئی۔ حکومت ہر کار شکست چھپانے کے لیے امریکہ پر برس پڑے، جنگ بندی کو پاک بھارت معاملہ قرار دے دیا۔ وکرم مصری نے کہا کہ ٹرمپ نے ہم سے اجازت نہیں لی۔